بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی انہوں نے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اس واقعے کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جن حاضر ہوئے، کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے ایک شخص تمام صفہ والوں میں سے ایک آدمی کو کھانا کھلانے لے گیا، صرف میں باقی رہ گیا، مجھے کوئی نہ لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تمہیں کوئی کھانا کھلانے نہیں لے گیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو، شاید رات کا کھانا تمہیں مل جائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ایک بچی نے آ کر کہا، کھانا اس وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں واپس ہوا اور مسجد میں کپڑا لپیٹ کر سو گیا۔ پھر دوبارہ بچی آئی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں کھانے کی امید لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک سوکھی لکڑی تھی، اسے میرے سینے سے لگا کر فرمایا کہ جہاں میں جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، اور کچھ کلمات بتائے جن کو 3 بار میں نے پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیا اور مدینہ کے قبرستان بقیع الغرقد تک جب ہم پہنچے تو لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر مجھ کو بٹھا دیا اور فرمایا، جب تک میں نہ آؤں تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کھجور کے درختوں سے ایک کالی گھٹا اٹھی۔ میں ڈر گیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بغیر اجازت کے یہاں سے نہ ہٹنا، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر تمام جنات بیٹھ گئے اور صبح کے قریب ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ پھر جب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے اپنے خوف کا قصہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نصیبین شہر کے جن تھے جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ان جنوں کی یاد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک بھی رہی جب کوفہ میں رہنے لگے تھے۔ کوفہ میں کالے کالے خبیثوں کو دیکھ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ان جنوں کے بالکل مشابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے حاضر ہونے کے 6 واقعات احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلی مرتبہ مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہم سے کہیں گم ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چاروں طرف میدانوں اور پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں پایا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ہرا پہاڑ کی جانب سے تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا قاصد دعوت نامہ لے کر آیا تھا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو اللہ کا کلام سنایا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے۔ یہ واقعہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ
محترم ناظرین، مکہ کی پہاڑی ہجون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ہوئی۔ تیسری مرتبہ مکہ کے پہاڑوں میں جنوں سے ملاقات ہوئی۔ چوتھی مرتبہ بقیع الغرقد میں۔ ان دونوں موقعوں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پانچویں مرتبہ مدینہ سے باہر جن ملے، اس دفعہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ چھٹی مرتبہ ایک سفر میں ملے، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سفر تھے۔ محترم ناظرین، آقا علیہ السلام پوری انسانیت اور جنات کے نبی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پوری کائنات میں ہے، رب العالمین ہیں، اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا سے، اپنے پیارے آقا سے سچی محبت نصیب فرما دے، آمین۔